اپنی ذات سے عمل کرتے ہوئے دوسروں کو دعوت دینا، یہ مذہب میں اور دین میں ایسی پختگی پیدا کرتا ہے کہ اگر اس کے دین کے مقابلے پر کوئی بڑی سے بڑی حکومت آ جائے، مقابلے کے لیے آ جائے، یا حکومت اس کو پیش کی جائے دین کے مقابلے میں، تو یہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ روم میں ان کی جماعت کام کر رہی تھی۔ روم کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہاں صحابی آئے ہوئے ہیں عبداللہ بن حذافہ۔ روم کے بادشاہ نے قید کرایا اور ان کو نصرانیت کی دعوت دی، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس امت کے عقائد، اس امت کا یہ عبادات، اس امت کا معاشرہ اور اس کے اخلاق وہ صرف اس شرط پر باقی رہیں گے کہ یہ ساری امت کو اور ساری اقوام کو اپنے طریقوں کی طرف دعوت دیں۔ اگر یہ دوسروں کو اپنے طریقوں کی طرف دعوت نہیں دیں گے تو دوسرے انہیں اپنے طریقوں کی طرف دعوت دیں گے، اور جو دعوت الی اللہ میں مشغول نہ ہوگا اس کے لیے باطل کی دعوت سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ تاریخ ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ نصرانی ہو جاؤ، میں اپنی آدھی بادشاہت تمہیں دے دیتا ہوں، روم کی سب سے بڑی بادشاہت۔ فرمایا تیری آدھی بادشاہت نہیں، تیری پوری بادشاہت مل جائے اور عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں، لیکن میں پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ مایوس ہو گیا۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ کون کر سکتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی وہ غیبی نصرت کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے دعوت پر اللہ کی طرف سے اکرام کیا جاتا ہے داعی کا رعب کے ذریعے۔ اللہ اپنے بندے کا اکرام کرتے ہیں رعب کے ذریعے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ وہ امت اپنا رعب کھو بیٹھے گی جو حق کی طرف دعوت دے کر خود اپنی ذات سے دین پر قائم نہ رہے اور دوسروں کو دین کی طرف دعوت نہ دے، وہ اپنا رعب کھو بیٹھے گی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا کہ تیری ساری بادشاہتیں مجھے مل جائیں، پوری بادشاہت مل جائے اور عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں، لیکن میں پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو میں تمہیں قتل کروں گا، کہ کرو۔ جس کو دین پیارا ہوتا ہے اس کو دین سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ فرمایا یہ تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دمی دون دینی، یہ صحابہ کا مزاج تھا، یہ صحابہ کا مذہب تھا، دمی دون دینی، کہ خون حاضر ہے لیکن دین کے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے، دمی دون دینی، کہ جان لے سکتے ہو، مان لے سکتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان اور مال کو دین کو بچانے کے لیے پیش کر دینے والوں کی کہ کام کو فرمایا آپ نے کہ یہ بڑے نفع کی تجارت ہے، یہ بڑے نفع کی تجارت ہے، یہ بڑے نفع کی تجارت ہے، یہ بڑے نفع کی تجارت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو اپنے دین کو بچا کر جان اور مال کو قربان کر دیں اور دین کو بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن میں تعریف کی ہے۔ اس نے میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں، میں تو بنیادی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت اور ہدایت اور غیبی نصرتوں کا وعدہ ہے وہ سب کا سب دعوت پر ہے، اور دعوت میں نے عرض کر دیا
کہ خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بذات خود پورے دین پر لانے کے لیے وہ طریقہ محنت اختیار کرنا جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی دعوت دینے کے لیے اپنی جماعتوں کو بھیجا، کس طرف بھی جس کو بھی دعوت دی اس کی طرف جماعت کو بھیجا، اور جماعت کے ساتھ آپ نے خط بھیجا۔ کسرا کو آپ نے خط لکھا اور جماعت خط لے کر گئی۔ کسرا نے خط کو پڑھ کر پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنا ملک پھاڑ لیا۔ آپ نے اطمینان فرمایا کہ ہمارا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت تک دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اگر مسلمان بذات خود اعمال عبادت اور اعمال دعوت کرتے ہوئے خود حرکت میں نہیں آئے گا تو جو نصرتیں صحابہ کے زمانے میں نازل ہوئی ہیں امت وہ نصرتیں کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ ہمارے ایسا کو محفوظ ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے۔ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے، کہ دین کا مددگار وہ شخص ہے جو دوسروں کو دین پر لانے کی کوشش میں لگا ہوا ہو، اس کو دین کا مددگار کہتے ہیں، اور اللہ کی مدد دین کے مددگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ نصرت اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کا خط کسرا نے پھاڑا، آپ نے فرمایا کہ ہمارا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ یہ اثر اس خط کے پھٹنے میں، یہ اثر اس خط کے پھٹنے میں، یہ اثر اس خط کے پھاڑے جانے میں کہ جس سے ملک پھٹ گیا، یہ صرف اور صرف تاثیر ہے ان اعمال عبادت اور دعوت کی جن کو اس خط کے پہنچانے کے موقع پر کیا گیا ہے۔ یہ ہے سمجھنے کی بات۔